الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه إنه هو السميع البصير. صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیجئے ایک مرتبہ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وعبدہ الکریم وآلہ وسلم. ممبر پر تشریف فرما اولاد حبیب العلماء حضرت نجیب میاں صاحب قبلہ شہزادہ حضور حبیب ملت، اور وہیں پر اولاد رسول توتیے چمنستان باغ تاج الشریعہ سید کیفی علی صاحب قبلہ، اور وہیں پر خلیفہ حضور تاج الشریعہ حضرت اللہ مولانا مفتی مزمل صاحب قبلہ، دیگر علماء اکرام تشریف فرما ہیں. میں اصلاح حال کے لیے بول رہا ہوں، آپ حضرات توجہ رکھیں اور میری اصلاح فرمائیں. قصیدہ معراجیہ اگرچہ ہمارے بڑے بھائی نے پڑھ دیا ہے، شاہ رخ بھائی نے، مگر برکتاً میں بھی چند اشعار آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ سرورے کشورے رسالت، وہ سرورے کشورے رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے. وہ سرورے کشورے رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے. نئے نرالے طرب کی سامان، نئے نرالے طرب کی سامان عرب کے مہمان کے لیے تھے. نئے نرالے طرب کے سامان عرب کے مہمان کے لیے تھے. بہار عیشا دیا مبارک، چمن کو آبادیاں مبارک. بہار عیشا دیا مبارک، چمن کو آبادیاں مبارک. ملک فلک اپنی اپنی لے میں، ملک فلک اپنی اپنی لے میں وہ گھرانا دل کا بولتے تھے. ملک فلک اپنی اپنی لے میں وہ گھرانا دل کا بولتے تھے. وہ سرورے کشورے رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے. تجلی حق کا سہرا سر پر، صلاۃ و تسلیم کی نچھاور. اس سے پہلے کا شعر سما تھا، یہی سما تھا کہ پیک رحمت خبر یہ لایا کہ چلیے حضرت تمہاری خاطر، تمہاری خاطر کشادہ ہیں جو کلیم پر بند راستے تھے. تمہاری خاطر کشادہ ہیں جو کلیم پر بند راستے تھے. وہ سرورے کشور رسالت
جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آمد علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، علامہ شاہ حضور حسین میاں صاحب قبلہ شہزادہ حبیب ملت، نعرہ تکبیر، نبیر اعلیٰ حضرت شہزادہ حبیب ملت حضور شاہ حسین میاں صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یہی سما تھا کہ پیک رحمت خبر یہ لایا کہ چلیے حضرت تمہاری خاطر کشادہ ہے جو کلیم پر بند راستے تھے۔ جب میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بلانے کے لیے جبریل امین تشریف لائے اور تنہا نہیں آئے بلکہ اپنے ساتھ 70,000 فرشتوں کو لے کر کے آئے، میکائیل علیہ السلام کو بھی لے کر کے آئے، چاروں فرشتوں کو، اور چاروں فرشتوں اپنے ساتھ 70,000 فرشتوں کو ساتھ لے کر کے آئے۔ اب جب جبریل امین تشریف لائے تو حضور کہاں آرام فرما تھے؟ اب تاج شریعہ علیہ رحمت و رضوان نے جو اس آیت کریمہ کی تفسیر فرمائی ہے اسی کے تناظر میں بول رہا ہوں۔ تاج شریعہ فرماتے ہیں کہ مسجد حرام سے مراد یہاں پر مکہ ہے، اور کسی نے کہا کہ حضور حضرت ام ہانی بنت ابی طالب کے گھر میں آرام فرما تھے، تو دونوں میں کوئی تضاد نہیں ہے، پہلا قول بھی صحیح ہے اور دوسرا قول بھی صحیح ہے۔ ابتدا اس کی یوں ہے، جب جبریل امین حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو لینے کے لیے آئے تو حضور حضرت ام ہانی بنت ابی طالب کے گھر میں آرام فرما تھے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے کے لیے جبریل امین تشریف لاتے ہیں تو دروازہ نہیں کھٹکھٹاتے ہیں، ڈائریکٹ اندر نہیں جاتے ہیں، تو کرتے کیا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے نہ دروازہ کھٹکھٹایا نہ آواز دی۔ اگر دروازہ کھٹکھٹاتے تو حضور کے آرام میں خلل پڑ جاتا، اور اگر خلل پڑ جاتا تو حضور کے آرام میں خلل پڑنے کی وجہ سے شائبہ اندیشہ تھا کہ کہیں بے ادبی نہ ہو جائے، کہیں بے ادبی نہ ہو جائے، اور اگر آواز دیتے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، آمد علماء اہل سنت، علامہ مفتی شکیل احمد صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ ماشاءاللہ مفکر قوم ملت عمدۃ المدرسین حضرت علامہ مفتی شکیل صاحب قبلہ تشریف فرما ہے، تو حضور حضرت ام ہانی کے گھر میں آرام فرما تھے، تو حضرت جبریل علیہ السلام نے نہ آواز دی اور نہ دروازہ کھٹکھٹایا بلکہ چھت پھاڑ کر کے تشریف لائے۔ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر جا کر کے آواز مارنا اور اپنی آواز کو بلند کرنا یہ ادب نہیں ہے بلکہ بے ادبی میں شمار ہوتا ہے۔ اور جب فرشتوں کے سردار نے حضور کی بارگاہ میں اپنی آواز کو بلند نہیں کیا اور نہ ہی دروازہ کھٹکھٹایا، چھت پھاڑ کے تشریف لائے، دیکھا کہ حضور آرام فرما رہے ہیں، اللہ پاک نے فرمایا بلا کر کے لاؤ۔ اب حضور آرام فرما ہے، جبریل امین شش و پنج میں جگائیں یا نہ جگائیں؟ اگر جگاتے ہیں تو حضور کے آرام میں خلل پڑتا ہے، اور اگر نہ جگاتے ہیں تو اللہ کے حکم کی تعمیل میں تاخیر ہو رہی ہے۔ اب کریں تو کیا کریں؟ دیکھیے ادب، سبحان اللہ۔ تو جبریل علیہ السلام نے کیا کیا؟ آپ نے اپنی کافوری آنکھوں کو حضور کے تلووں سے ملنا شروع کر دیا، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان آنکھیں اللہ، کس کی ہیں؟ فرشتوں کے سردار کی۔ تلوہ کس کا ہے؟ سید الانبیاء والمرسلین کا۔ تو معلوم یہ ہوا فرشتوں کے سردار کی ملکیت کی جہاں انتہا ہو رہی ہے وہیں سے مصطفیٰ کی بشریت کی ابتدا ہو رہی ہے۔ فرشتوں کے سردار نے اپنی کافوری آنکھوں کو
حضور کے تلووں سے ملنا شروع کیا۔ آپ کے تلووں کی ٹھنڈک کی وجہ سے حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں مبارک کھلیں تو آپ نے فرمایا ان ربک قد یشتاق الیک، اے محبوب آپ کا رب آپ سے ملنے کے لیے مشتاق ہے۔ سبحان اللہ، اللہ رب العزت آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام حضور علیہ السلام کو حضرت ام ہانی کے گھر سے مسجد حرام میں لے گئے۔ سبحان اللہ، اب دونوں قول میں تطبیق ہو گئی، ام ہانی کے گھر سے بھی لے گئے اور کہاں لے گئے؟ مسجد حرام کو لے گئے۔ اب کوئی تضاد نہیں رہا تو معلوم یہ ہوا کہ ام ہانی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا کے گھر حضور آرام فرما تھے، اور یہیں سے جو ہے مسجد حرام کو جب اللہ پاک جل جلالہ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بلایا تو جبریل امین کے ذریعے بلایا اور فرمایا کہ جاؤ جبرائیل، جب جاؤ تو تنے تنہا نہ جانا، 70 ہزار فرشتوں کو ساتھ لے جانا اور میرے محبوب کو دولہا بنا کر کے لانا۔ جبریل امین حضرت ام ہانی کے گھر سے مسجد حرام میں لے جاتے ہیں، وہیں پر حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سینہ مبارک چاک ہوا اور یہیں سے معراج کا سفر شروع ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسرا جس کو کہتے ہیں، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، یہ نص قطعی سے ثابت ہے، اس کا منکر کافر ہے، اور اس سے اوپر کے حوال احادیث کریمہ سے اس کا منکر کافر نہیں مگر گمراہ ضرور ہے۔ علماء حضرات تشریف فرما ہے، جب مسجد حرام کو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو لے کر گئے تو اس کا نقشہ امام اہل سنت نے فرمایا یہی سما تھا کہ پیک رحمت خبر یہ لایا کہ چلیے حضرت تمہاری خاطر کشادہ ہے جو، تمہاری خاطر کشادہ ہے جو کلیم پر بند راستے تھے، سرور ایشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے۔ ہم مسجد حرام سے مسجد اقصی کو لے گئے، وہیں پر حضور سرور دو عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم مصلی امامت پر آگے بڑھے۔ پیچھے تمام انبیاء ہیں، پیچھے تمام رسول ہیں۔ اب حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں نہ حضرت آدم امام بن رہے ہیں، نہ حضرت نوح امام بن رہے ہیں، نہ حضرت یوسف امام بن رہے ہیں، نہ حضرت یونس امام بن رہے ہیں۔ تمام انبیاء پیچھے ہیں اور مصطفیٰ کریم آگے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ شریعت کا مسئلہ بھی ہے، امامت وہ کرے جو سب سے زیادہ علم والا ہو، امامت وہ کرے جو ان میں بھی برابر ہو، تو وہ امامت کرے جو ان تمام میں تقوی میں زیادہ ہو۔ اگر اس میں بھی برابر ہے تو وہ امامت کرے جو اس میں تمام میں عمر میں زیادہ ہے۔ اگر اس میں بھی برابر ہے تو دیکھیں کون کیا ہے۔ اب دیکھیے سبحان اللہ، مصطفیٰ کریم کی شان دیکھیے، علم میں بھی سب سے زیادہ ہے، خوبصورتی میں بھی سب سے زیادہ ہے، تقوی میں بھی سب سے زیادہ ہے، ہر چیز میں سب سے زیادہ ہے، ہر وصف کمال میں آپ کمال ہے، اور ایسے کمال ہے سبحان اللہ۔ سب کو معلوم ہے کہ یہ سب جو پیچھے دست بستہ ہے، یہ ان کو سب کو پتا ہے کہ جو آگے کھڑے ہیں یہ ہمارے بھی سردار ہیں سبحان اللہ۔ واہ 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 واہ، یہ آگے بھی ہمارے بھی سردار ہیں۔ تب حضور سرور دو عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم انبیاء مرسلین کی امامت فرما رہے ہیں، اور ساتھ میں سارے انبیاء ہیں، سارے رسول ہیں، حضرت آدم بھی ہیں، گویا کہ تمام انبیاء والمرسلین وہاں تشریف فرما ہے۔ اس سے ایک عقیدہ یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ انبیاء بعد وصال کے بھی زندہ ہیں سبحان اللہ۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو حضرت آدم کا ہونا کس بات کی دلالت ہے، حضرت نوح کا ہونا کس بات کی دلالت ہے، حضرت یونس و یوسف کا ہونا کس بات کی دلالت ہے۔ ساری بات کو سمیٹ کر کے ہم اس طرح کہیں، کیا کہیں؟ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ تو معلوم یہ ہوا انبیاء دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد بھی ایسے ہی سلامت ہیں جیسا کہ دنیا میں تھے سبحان اللہ۔ سبحان اب اللہ، چلتے سبحان ہیں اللہ۔ سبحان اللہ، براق چلتے ہیں، پھر پہلے آسمان پر پہنچتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ نبینا
علیہ الصلوۃ والتسلیم سے ملاقات ہوتی ہے. تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے، اتنا سمجھ لیجئے کہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم آسمان دنیا پر تشریف لے گئے. حضرت آدم سے ملاقات ہوئی، وہاں سے نور کی سیڑھیوں پر گئے. دوسرے آسمان پر حضرت یوسف اور حضرت یونس سے ملاقات ہوئی. اسی طریقے سے تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں آسمان پر آپ تشریف لے گئے. سدرۃ المنتہا تشریف لے گئے، وہاں سے لامکہ تشریف لے گئے. اور یہ تو اجمالاً میں آپ کو بتا رہا ہوں، لیکن جب میرے آقا کریم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کو فرشتے دولہا بنا رہے تھے اور جو پانی گر رہا تھا اس پانی کا کیا ہوا؟ اعلیٰ حضرت کا شعر سنیں. فرماتے ہیں وہی تو اب تک چھلک رہا ہے، وہی تو جو بن ٹپک رہا ہے، نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نہلایا جا رہا تھا تو آسمان سے ہر ستارہ زمین پر اتر آیا اور اپنے وجود کو کٹورا بنا لیا اور حضور کے دھوبن کا پانی اپنے وجود یعنی کٹورے میں بھر کر کے لے گئے. اور یہی وجہ ہے کہ آسمان کے تاروں میں جو اتنی چمک نظر آتی ہے یہ ہمارے نبی کے دھوبن کی وجہ سے نظر آتی ہے. بے شک بے شک. اور اسی طرح اشارہ فرمایا ہے صدر العلماء علیہ الرحمن، انہی کا عکس رخ جلوہ فغن ہے، ورنہ ایسی چمک ایسی کہاں سے آ گئی تاروں کو جھلنے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کلام تحسین ملت، کرامت تحسین ملت، عشق محبت، عشق محبت. گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے. اب جو پانی بچتا ہے یہاں جب دولہا بنایا جاتا ہے دنیا میں تو اس کی اترن حجام لے جاتا ہے، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دولہا بنائے جا رہے تھے تو ان کی اترن کا کیا ہوا؟ تو اعلیٰ حضرت سے پوچھئے. اعلیٰ حضرت بتاتے ہیں بچا جو طلبو کہ ان کا دھوبن بنا وہ جنت کا رنگ و روغن، جنہوں نے دولہا کی پائی اترن، جنہوں نے دولہا کی پائی اترن، وہ پھول گلزار نور کے تھے. جنہوں نے دولہا کی پائی اترن وہ پھول گلزار نور کے تھے. یہ بھی شیخ سماعت فرمائے اور پھر میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. خدا کی قدرت کے چاند کے، خدا کی قدرت کی چاند حق کے کروڑوں منزل میں جلوہ کر کے. اب کچھ بے عقل کہتے ہیں، حالانکہ عقل میں آنے والی بات نہیں ہے حضور کا پل بھر میں جانا اور چلے آنا، لیکن جس نے بلایا ہے وہ قادر مطلق ہے. سبحان اللہ. اور جو جا رہے ہیں وہ خدا کے بعد سب سے زیادہ طاقتور ہے. اللہ پاک نے اپنے محبوب کو 5000 انسانوں کی طاقت عطا فرمائی. ایک دنیاوی مثال میں دے دوں، ابھی فلسطین اور اسرائیل کی جو لڑائی ہوئی تھی اس درمیان میں ایران نے ایک میسائل چھوڑی. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اس سے انشاءاللہ جلدی سمجھ آ جائے. ایران نے میسائل چھوڑی، سپر سینک میسائل. اس کی چھمتا اتنی ہے کہ ایران سے اسرائیل کی دوری 2315 کلومیٹر، 2315 کلومیٹر. تو جب وہ وہاں سے ایران سے چلی تو 9 منٹ میں یا 12 منٹ میں 2315 کلومیٹر کی دوری کو اس میسائل نے پورا کر لیا. جبکہ یہ انسانوں کی بنائی ہوئی ہے، انسانوں کی بنائی ہوئی چیز سپر سینک میسائل جب 15 منٹ میں 2315 کلومیٹر کو جلدی سے پورا کر سکتی ہے تو پھر تو ہمارے نبی تو افضل الخلائق ہیں، تمام مخلوق میں اعلیٰ ہے، سب سے اعلیٰ ہے، سب سے بالا ہے. بلانے والا میرا اللہ ہے، جانے والے رسول اللہ ہے، تو پلک جھپکتے ہی کیوں نہیں جا سکتے؟ بے شک بے شک، حق ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. خدا کی قدرت کی چاند حق کے کروڑوں منزل
میں جلوہ کر کے ابھی نہ تاروں کی چھاؤں بدلی کہ نور کے تڑکے آ لیے تھے ابھی نہ تاروں کی چھاؤں بدلی کہ نور کے تڑکے آ لیے تھے۔ اور آخری شعر سماعت فرمائے، اس سے ہمارے شعرا حضرات کو سبق حاصل کرنا چاہیے، جو جہاں جاتے ہیں بس جم جائے، جمنے جمانے کے لیے نہیں جانا چاہیے۔ اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ ثنائے سرکار ہے وظیفہ، قبول سرکار ہے تمنا۔ سبحان اللہ۔ اب تو یہاں بینک بیلنس چیک ہو رہا ہے کہ جو طے کرے تھے آئے بھی ہیں کہ نہیں بھی آئے، تو کہاں سے اللہ کی رضا ہوگی بتاؤ؟ 1.5 لاکھ روپے لے ہیں، پھر کہہ رہے مسئلہ کہ اعلیٰ حضرت زندہ باد۔ یہ جھوٹا نعرہ مت لگاؤ، تاج الشریعہ کا نام لے دو صرف کھانے کے لیے، اور 1,24,000 اکاؤنٹ میں ڈلوا کے آتا۔ یہ ہے تعلیمات تاج الشریعہ؟ یہ تعلیمات تاج الشریعہ نہیں ہے۔ تعلیمات تاج الشریعہ یہ ہے، کیا ہے؟ میدان نعت شاہدی اختر پر خطر زمین، یہ مجلس غزل نہیں، منہ کو ذرا لگام دو، منہ کو لگام دو، مت پھیلاؤ۔ منہ مت پھیلاؤ۔ 40,000 لوں گا، 40,000 لے تو تاج الشریعہ کا نام مت لے، پھر اپنی الگ لے۔ یہ بیٹھے حضرت ماشاءاللہ مفتی مزمل صاحب، یہ تاج الشریعہ خلیفہ ہے اوریجنل۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پیغام علماء اہل سنت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک خلیفہ ہے جو مانگ کر بنے، دوسرے خلیفہ بن مانگے بنے، اور تیسرے خلیفہ جو نہ مانگ کے بنے نہ بن مانگے بنے، فری فنٹ میں خامخواہ۔ ان کے حالات بتا رہے ہیں کہ یہ ہے ہی نہیں خلیفہ تاج الشریعہ۔ تاج الشریعہ کا خلیفہ ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے، اور بڑی بات ہے بھی۔ سب سے بڑی بات یہ ہے تاج الشریعہ کے خلیفہ ہو یا نہ ہو، تاج الشریعہ کی تعلیمات پر عمل ہونا یہ بہت بڑی بات ہے۔ بات بہت لمبی پہنچ جائے گی۔ شیخ سعدی فرماتے ادا پیش کن بس کی گویند بس، اس سے پہلے بس کر دے کہ لوگ کہنے لگے بس۔ حضرت تشریف فرما، میں حضرت کی بارگاہ میں اپنی اصلاح کے لیے بول رہا ہوں، شعر سماعت فرمائے۔ ثنائے سرکار ہے وظیفہ، قبول سرکار ہے تمنا، نہ شاعری کی ہوس نہ پرواہ، نہ شاعری کی ہوس نہ پرواہ، ردی تھی کیا کیسے قافیے تھے۔ اب تو نعت خوانی کر کے سویرے ہی ٹائٹل لگا دیا، ایسی نعت پڑی کہ محفل میں ہنگامہ ہو گیا۔ ارے کیا کر دیا بھیا، بم چھوڑ دیا محفل میں، کیا کرنا؟ نعت پڑھنے میں ہنگامے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ اپنا رحم فرما، سوشل میڈیا سے اللہ بچا، تصویر کشی سے اللہ بچا۔ انا اشد الناس عذابا یوم القیامت المصورون، اس کو لوگ کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ اختلاف ہے، اختلاف ہوگا تیرے لیے، یہ اللہ کے رسول کی زبان ہے، اور اللہ کے رسول کی زبان کبھی جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ کے رسول نے فرما دیا وہ حق ہے، اور حق ہے اور حق رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ پاکی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گیا راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ سبحان اللہ۔ اب اس کی پوری مکمل تفصیل سے آپ سماعت کریں گے عمدۃ المدرسین حضرت علامہ مفتی محمد شکیل صاحب کی اللہ سے۔ آپ حضرات یہاں پر حاضر ہوئے ہیں، سبحان اللہ، شب معراج ہے، یہ ایسی مبارک رات ہے سبحان اللہ کہ جس کے صدقے میں آج ہماری مسجدیں آباد ہیں۔ سبحان اللہ،
مسجدوں میں جو اذان کی آواز گونج رہی ہے یہ اسی رات کے طفیل میں گونج رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ شب معراج وہ مقدس رات ہے، اللہ رب العزت اس مبارک رات میں اپنے بندوں کو مایوس نہیں فرماتا ہے۔ سب پڑھیے، وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ شاہ رخ بھائی فرمائش پر جو شعر لگا وہ پڑھ دوں آپ کو۔ حجاب اٹھنے میں لاکھوں پردے، ہر ایک پردے میں لاکھوں جلوے۔ وقت نہیں ہے، نہیں 1.5 گھنٹہ اس پر بول سکتا ہوں الحمدللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مختصر وقت میں بس یہ سمجھ لیجئے برکت حاصل ہو جائیے، ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے۔ حجاب اٹھنے میں لاکھوں پردے، ہر ایک پردے میں لاکھوں جلوے۔ عجب گھڑی تھی، عجب گھڑی تھی کہ وصل و فرقت جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے۔ عجب گھڑی تھی کہ وصل و فرقت جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے۔ اسرا کا معنی ہے رات کو چلنے والا، حالانکہ لیلن بھی آگے مذکور ہے، اور لیلن یہ ظرفیت کی بنا پر منصوب ہے، اور اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ لیلن جو ہے، لیلن میں جو تنوین ہے وہ تنوین تنکیر ہے، اور وہ بھی برائے تقلیل ہے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک جو سیر کرائی وہ رات کے بہت تھوڑے حصے میں کرائی، رات کے بہت تھوڑے حصے میں کرائی۔ اب کوئی کہتا ہے کہ روح کے ساتھ ہوئی، کوئی کہتا ہے خالی بدن کے ساتھ ہوئی معاذ اللہ، اور کوئی کہتا ہے نہ روح کے ساتھ ہوئی نہ بدن کے ساتھ ہوئی، خالی خواب میں ہوئی، حالانکہ بے عبدہ موجود ہے، اور بے عبدہ اس بات کی طرف اشارہ ہے۔ عبد کہتے ہی ہیں روح اور بدن کے مجموعے کو، سبحان اللہ۔ تو اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کو جو معراج ہوئی وہ معراج جسمانی تھی، اور اللہ رب العزت کو جو ہمارے حضور نے دیکھا وہ اپنی آنکھوں کی سر کی آنکھوں سے دیکھا اور حالت بیداری میں دیکھا، اس لیے کہ یہ بات ہمارے سمجھ میں یا آئے یا نہ آئے اعلیٰ حضرت نے ہمیں اچھی طرح سمجھا دیا۔ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ شب معراج اگرچہ قرآن مجید سے ثابت نہیں لیکن آیت کریمہ سے اشارت اس بات کا ثبوت ملتا ہے۔ وَلَقَدْ نَزْلَةً أُخْرَىٰ کے آیت کے تحت اللہ رب العزت ہمیں اور آپ سب کو عمل خیر کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ کلمہ شریف پڑھ لیجیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔